ہم دونوں بہنوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ سسرال لے آئی۔ میرے گھر میں شوہر، سسر اور ایک دیور رہتا تھا جو میری بہن کا بہت خیال رکھتے تھے اور اسے اپنی بہن سمجھتے تھے۔ اچانک میری بہن حاملہ ہو گئی اور وہ کہنے لگی رات کو کوئی مجھے نیند کی دوا دے کر میرے ساتھ زبردستی کرتا ہے۔ میں نے شوہر، سسر اور دیور کا DNA ٹیسٹ کروایا تو میرے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو، کیونکہ میری بہن کے ساتھ تو میں حیرت سے کبھی ڈاکٹر کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر، ہر بات سے انجان بیٹھی اپنی بہن کی طرف جو کہ آنکھوں سے نابینا تھی۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جو میرے کان سن رہے تھے ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے کہ کیسے ممکن تھا۔ میں نے ہتھیلی سے پسینہ صاف کیا، بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لی اور ان کے کمرے سے باہر نکل کر بہن کا ہاتھ پکڑا اور اسے کلینک سے باہر لے آئی۔ چند دن سے بہن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جو بھی کھاتی تھی جی متلانے لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے اسے قریبی کلینک پر لے آئی، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے حواس گم ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر نے اکیلے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ بہن باہر کرسی پر بیٹھی تھی۔ مجھے بڑی رازداری سے یہ خبر ڈاکٹر نے سنائی۔ میں بہن کا ہاتھ تھامے گمسم سی اسے اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا تھا ایسی گھٹیا حرکت؟ کون کر سکتا تھا؟ میرے گھر بس 3 مرد تھے، میرا شوہر، سسر اور چھوٹا جوان دیور۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ میری بہن پورا دن میرے ساتھ رہتی تھی۔ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ کچن میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ پورا دن گھر پر نہ میرے شوہر ہوتے تھے اور نہ ہی میرا دیور، سسر ہوتے تھے۔ بس نماز کی اوقات میں وہ مسجد چلے جاتے تھے، کبھی کبھی تو وہ باہر اپنے دوستوں میں بیٹھے رہتے تھے، رات کو عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ میرے شوہر عمر کی والدہ کے انتقال کو 5 سال بیت گئے تھے۔ میرے سسر نے شادی نہیں کی تھی۔ دیور بھی میری اور میری بہن کی بہت عزت کرتا تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی میری بہن سے۔ بس سلام کرنے کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرے والدین کے انتقال کو 2 سال بیت گئے تھے۔ میرے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن میں نے شادی کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ نابینا تھی، اکیلی گھر پر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس لیے انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا اب تک رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ جس گھر میں پہلے سے لڑکے کی ماں موجود ہوتی تو وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے گھر بہو کے ساتھ اس کی بہن بھی آ کر رہنے لگے۔ اس لیے جو لوگ اس کے ساتھ شادی پر راضی ہوئے ان کے گھر کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ بس 3 مرد ہی تھے اور ایک ان کے والد اور میرے شوہر اور اس کا چھوٹا بھائی۔ جب میں رخصت ہو کے سسرال پہنچی تو بہن کے لیے ایک الگ کمرہ موجود تھا۔ میرے شوہر میری بہن کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ دیور یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں پر شک کرتی، لیکن جو رپورٹ اس وقت میرے ہاتھ میں تھی وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ اپنے گھر میں موجود مردوں کی جانب جانے لگی۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ بے شک میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا اور میری بہن کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ میری بہن کے ساتھ جو ہوا تھا
اگر یہ بات میں سسرال میں پوچھتی تو یقیناً بہن کے ساتھ مجھے بھی گھر سے باہر کر دیا جاتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب گھر پہنچی بہن کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ انہیں جیسے ہی خبر سناتی ان کا تو شاید یہ سن کر ہی بی پی ہائی ہو جاتا۔ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضاں تھی۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کس پر شک کرتی؟ کون تھا جو ایسی گھٹیا حرکت کر رہا تھا؟ گھر پہنچ کر چکراتے سر کے ساتھ میں اپنی بہن کے کمرے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بہن؟ کب سے چپ ہو کر بیٹھی ہو؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بہن نے مجھ سے پوچھا کیونکہ میں بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن آج تو جیسے میری بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ ہاں کچھ نہیں باجی، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ باجی آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر میں نے بہن کو ان کے بیڈ پہ لٹا دیا اور خود کچن میں آ کر کھانا تیار کرتے ہوئے بھی میرا ذہن مسلسل اپنی بہن کی طرف تھا۔ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، پر محسوس تو کر سکتی تھی نا کہ کوئی ان کے قریب آتا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میرا سسر یا پھر میرا دیور؟ میرے دماغ کے تناؤ کھینچنے لگے، میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ مجھے کوئی بھی راز سچائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا کروں؟ کس سے بات کروں؟ شوہر اپنے والد اور بھائی کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات برداشت نہیں کریں گے، اور بہن سے کیسے بات کروں؟ کیسے بتاؤں انہیں؟ جب عمر آفس سے واپس آئے، میرے لیے گلاب کے گجرے لائے، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکی۔ میں جس مصیبت سے گزر رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت سی تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر عمر مجھ سے کہنے لگے، کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو ہے نا تمہاری؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگے، کھانا کھا لو پھر دوائی لے لینا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کھانے کے بعد لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، بہن کی رپورٹس الماری میں چھپا دیں۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر بہن کے کمرے میں آتا کون ہے۔ رات کو جب عمر کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ بہن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بہن کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ عمر میں بہن کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ تم جاؤ اپنی بہن کا خیال کرو۔ بہت اچھے انسان تھے، مجھے کبھی میری بہن کے معاملے میں سخت بہن کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ بہن سو رہی تھی، لیکن نیند میں ان کی بڑبڑاہٹ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب کوئی رات کو میری بہن کے پاس آتا ہے، اور ان کے ساتھ پوری رات میں سو نہیں پائی۔ رات بھر کوئی کمرے میں آیا بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کے بعد عمر اور میرا چھوٹا دیور گھر سے چلے گئے، میرے سسر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بہن کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے بہن سے پوچھا کہ ان کے کمرے میں کون آتا ہے۔ جو کچھ میری بہن نے بتایا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پہلا شک ہی میرے سسر پر ہوا تھا۔ گھر میں ہر وقت وہی موجود ہوتے تھے، لیکن پھر یہ بھی خیال آنے لگا کہ وہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل بڑا عجیب سا ہونے لگا۔ ایک طرف تو وہ ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف کبھی مجھے اپنے دیور پر شک ہونے لگتا۔ وہ رات تک جاگتا تھا، اسی کے کمرے سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ ایک بار مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ بالکل اپنی بہن پر ہیں، آپ کی بہن بہت خوبصورت ہے۔ یہ بات اس نے مجھے شادی کے شروع کے دن میں ہی کہی تھی۔ میں نے ہنس کر ٹال دی تھی، لیکن اب ذہن میں آتے ہی میرے اندر ایسی آگ سی لگ گئی تھی جو کہ ناقابل برداشت تھی۔ کوئی میری بہن کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ میری بہن کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی کام کیا جا رہا ہے۔
لیکن وہ غنودگی میں ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ بات ایک ناقابل برداشت سی ہو گئی تھی۔ شرم نہیں آتی اس شخص کو کہ ایک اندھی نابینا بیمار عورت کو حوث کا نشانہ بناتے ہوئے؟ میری بے بسی یہ تھی کہ اگر میں آواز اٹھاتی تو طلاق کا داغ مجھے مل جاتا۔ عمر لاکھ اچھے سہی لیکن اپنے والد کے خلاف بات نہیں سنیں گے، نہ ہی مانیں گے، کیونکہ جتنی وہ میری بہن کی عزت کرتے تھے اتنی ہی وہ اپنے والد کی بھی خدمت کرتے تھے۔ بظاہر تو میرے سسر بھی میری بہن کو بیٹی کہتے تھے، میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری بہن کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو کچھ وہ شرافت کی آڑ میں کر رہے تھے وہ بہت گھٹیا کام تھا۔ مجھے اپنے سسر پر غصہ آنے لگا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں کام کر رہی ہوتی تھی تو بہن میرے ساتھ کچن میں ہوتی۔ میرے سسر کبھی کچن میں آ کر مجھ سے کہنے لگتے کہ میں ان کے کمرے کی چادر بدل دوں۔ میں کچن سے نکل کر ان کے کمرے میں جاتی اور جب ان کے کمرے کی صفائی کر آتی تو کچن میں اپنے لیے وہ چائے بنا رہے ہوتے۔ جب میں کچن میں آتی تو کہتے، میں نے سوچا تم تھک گئی ہوگی اس لیے میں نے چائے خود بنا لی ہے۔ تو مجھے مسکرا کر دیکھ کر وہ اپنا کپ اٹھائے کچن سے نکل جاتے۔ اس وقت تو مجھے یہ بات عام سی لگی تھی، لیکن اب تو ہر عام سی بات پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ ایک بار وہ بازار سے میرے لیے پھل لے کر آئے تو 1 کلو الگ سے مجھے پکڑا دیے۔ کہنے لگے، تمہاری بہن کمزور ہوتی جا رہی ہے، تم شاید جھجک کی وجہ سے ان کے لیے کچھ نہیں منگواتی ہو، اس لیے یہ سیب انہیں دے دینا۔ اس وقت بھی مجھے یہ لگا کہ میری بہن کا احساس کر رہے ہیں۔ میری رات میں آنکھ کھلی تو عمر کمرے میں نہ ہوتے۔ پھر کافی دیر بعد وہ کمرے میں آتے۔ میں پوچھتی کہ آپ کہاں گئے تھے تو کہنے لگتے، مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے۔ رات کو جب ابا گہری نیند سو جاتے ہیں تب ہی صحن میں جا کر پیتا ہوں، ورنہ ابا کو تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ میں مسکرا کر کہتی کہ وہ آپ کے فائدے کی ہی بات کرتے ہیں، وہ معمولی سی باتیں جو عام گھروں میں ہو جاتی ہیں۔ میری بہن اس عمر میں ایک بہت بڑی اذیت میں پڑ چکی تھی، ایک ایسی تکلیف میں جس سے وہ انجان تھی، اور میرے لیے یہ دوہری اذیت تھی کہ میں کیسے اپنی بہن کو یہ سب سچ بتاتی جو میں ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی۔ وہ سہ نہیں سکتی تھی، اب بھی نہ بھی بتاتی تو بھی یہ بات کون سی چھپ سکتی تھی۔ میں بظاہر چپ تھی، لیکن اپنے اندر کس تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ اب میں روز عمر سے بہانہ بناتی کہ بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی بہن کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ رات بھر مجھے اس شخص کا انتظار رہتا جو میری بہن کو اذیت دینے کا سبب بن رہا تھا۔ چند دن تو عمر چپ رہے، لیکن اس کے بعد سے تو کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن مجھ سے کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہنے لگے۔ لیکن ان کی نظروں میں میرے لیے شکوے صاف نظر آتے تھے۔ ہماری شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ دن بھر وہ آفس میں گزار کر آتے تو رات کو وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لیکن میں خود جس ذہنی اذیت کا شکار تھی مجھے عمر کی اس خواہش کا بھی احساس نہیں تھا، اور اب تو میں کام کرنا بھی بھول ہی جاتی تھی۔ رات کو عمر کے کپڑے بھی پریس کرنا بھول گئی تھی، پہلے ہی مجھ سے اکھڑے سے تھے۔ صبح آفس کے لیے لیٹ ہو گئے، غصے کے مارے خود ہی اپنے کپڑے پریس کرنے لگے۔ جب میں نے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہا تو مجھے غصے سے گھور کر بولے کہ تم بس اپنی بہن کی خدمت کیا کرو، تمہارے لیے ہی اہم ہے۔ وہ اس وقت اتنا غصے میں تھے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ آفس چلے گئے۔ میں اپنی بہن کی وجہ سے پریشان تھی، اس پر عمر کا رویہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ رات کو عمر کا موڈ سخت خراب تھا، اس لیے میں نے بہن کے کمرے میں جانا پوچھا ہی نہیں۔ عمر سے اپنی غلطی کی معافی میں نے پہلے ہی مانگ لی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو،
تمہیں سمجھنا چاہیے، پورے دن میں تم سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ جلدی سے راضی بھی ہو گئے تھے، لیکن اگلی صبح بہن کہنے لگی کہ کل رات کو تم میرے پاس کیوں نہیں سوئی؟ جب تم نہیں آتی تو وہ آتا، اور وہ رات میرے لیے اذیت بھری ہوتی ہے۔ بہن میرے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ میرا دل ہی تو کٹ کر رہ گیا تھا، میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ نہ میرا اس شہر میں کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی اپنا جس پر میں بھروسہ کر کے اپنی بہن کو چھوڑ دیتی اور وہ آنکھوں سے دیکھ سکتی، تب بھی میں ان کی رہائش کا الگ بندوبست کر دیتی۔ لیکن وہ ایک مجبور سی عورت تھی، انہیں واش روم بھی میں لے کر جاتی تھی۔ میں ابھی اسی الجھن سے نہیں نکلی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ایک بار مجھے بہن کے چلانے کی آواز آئی۔ میں بڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے برابر میں دیکھا تو عمر بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں اٹھ کر فٹافٹ باہر نکلی تو میرا دیور میری بہن کے کمرے میں تھا اور بہن چلا رہی تھی، اندھے پن کی وجہ سے دائیں بائیں ہاتھ ہلا رہی تھی، جیسے کسی سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے دور رہو۔ میرے دیور میری بہن کے بیڈ سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر نافہم سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی بہن کے کمرے میں دیکھ کر ایک عجیب سا ڈر لگا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی میری بہن کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ اس کی تو رنگت اڑ گئی۔ کہنے لگا، بھابھی آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں تو آپ کی بہن کی چلانے کی آواز سن کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دیکھ کر بہانے بنا رہے ہو۔ تم روز میری بہن کو حوث کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے چلانے پر میرے سسر اور شوہر دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرا دیور اپنا گریبان مجھ سے چھڑوا رہا تھا، میرا شوہر بھی میرے پاس آ گیا۔ میرا دیور بھی اس وقت غصے سے بھڑا، کہنے لگا کہ آپ کی بہن میری بہن کی جیسی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ میں تو سو رہا تھا، آپ کی بہن کے چلانے کی آواز سنی تو بھاگا ہوا چلا آیا۔ ابھی میں ان سے پوچھ ہی رہا تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ آپ آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے دیور کا گریبان چھڑایا اور مجھ پر بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے کہ تم نے اتنی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے اس پہر تم چلا رہی ہو، آس پاس کے پڑوسی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ میں عمر کی بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی کہ ارمان اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ روز رات کو میری بہن کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ ایک تھپڑ میرے منہ پر بہت زور سے لگا۔ میں دور جا کر گری۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جو تم بول دو گی، تم ہوتی کون ہو میرے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میرے سسر اس سے بھی زیادہ غصے میں تھے، کہنے لگے، ایک تو ہم نے اس کی سگی بہن کو بے سہارا سمجھ کر، بیٹی سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا ہے، اور یہ ہے کہ احسان فراموش بن کر میرے ہی بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا گھر ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے عمر نے کہا کہ میری بہن اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں ان کا کہیں اور انتظام کر دوں۔ میں پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار تھی، اپنی بہن کو لے کر کہاں جاتی؟ اپنا گھر میں نے شادی ہوتے ہی کرائے پر دے دیا تھا، اتنی جلدی میں تو وہ خالی بھی نہیں ہونا تھا۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ چکرا کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو عمر میرے پاس ہی کھڑے تھے، کچھ متفکر اور غصے میں تھے۔ مجھے ڈرپ لگی تھی، ڈاکٹر عمر کو میرا خیال رکھنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ میری ڈرپ ختم ہوتے ہی مجھے گھر لے آئے، مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ جو گھٹیا الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا ہے، اگر تم اپنی بہن کا انتظام نہ کرتی، میں تمہیں رات کو ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، لیکن تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اور انسانیت کا تقاضا تھا کہ میں تمہیں ہسپتال لے جاتا، لیکن جو خبر مجھے تمہیں وہاں لے جا کر سننے کو ملی،
میں تمہیں اب کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ان کی بات کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی سن رہی تھی۔ میرے لیے یہ خبر کہ میں امید سے ہوں بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن جن حالات سے مجھے گزرنا پڑ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں تھک چکی تھی۔ عمر کی بات ابھی بھی جاری تھی۔ کہنے لگے، دیکھو گل، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہاری بہن کی بھی عزت کرتا ہوں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں عورت کی عزت و احترام کرنا سکھایا ہے۔ محلے بھر میں کبھی ہماری ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ جو الزام تم نے ارمان پر لگایا ہے وہ بہت ہی بیہودہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس سے معافی مانگو۔ ابا بہت غصے میں ہیں۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہاری بہن یہاں نہیں رہ سکے گی۔ اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر اپنی بہن کی رپورٹس عمر کے سامنے رکھ دی اور رونے لگی۔ عمر نے نافہم انداز سے رپورٹس لی اور کھول کر پڑھنے لگا۔ سا تو انہیں بھی لگا۔ وہ بار بار رپورٹس پڑھنے لگے۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اسے پڑھ کر مجھے کیا سوچنا چاہیے۔ عمر، میری بہن چند ماہ سے یہاں میرے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہیں اور رات کو کوئی انہیں نشے کی دوا سنگھا کر نیم بے ہوش کر دیتا ہے۔ عمر، وہ دیکھ نہیں سکتی ورنہ پہچان جاتی کہ وہ کون ہے۔ میں کس پر شک کروں؟ عمر، مجھے ارمان سے معافی مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے ارمان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے بتاؤ کہ جس اذیت سے میں اور میری بہن دوچار ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، محافظ ہیں۔ آپ کی شرافت کی گواہی میں محلے والوں سے کیوں لوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میری بہن آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ کیسے ہو گئی؟ اس کا کون قصوروار ہے؟ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا آپ کے لیے آسان ہے تاکہ آپ لوگوں کی جھوٹی شرافت کا بھی بھرم رہ جائے۔ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو مجھے ایک ڈی این اے کی رپورٹ دکھا دیں۔ سچ سامنے آ جائے گا، اور اگر قصوروار آپ میں سے کوئی ہوا تو یہ بھی بتا دیں کہ اسے کیا سزا دی جائے گی۔ میرا لہجہ تلخ سا ہو گیا تھا۔ عمر نے کہا کہ اگر قصوروار ہم میں سے کوئی ہوا تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد تینوں کی رپورٹس میرے سامنے رکھی تھی۔ جب میں نے رپورٹس دیکھی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ ڈی این اے کے مطابق وہ تینوں بے قصور تھے۔ میں یہ بھی سمجھ لیتی کہ انہوں نے رپورٹس غلط بنوائی ہے، لیکن عمر مجھے خود ہسپتال لے گئے تھے اور جس لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوا تھا وہ ایک جانی مانی لیب تھی۔ اب تو میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کون تھا جو میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ عمر نے میری بہن کے کمرے میں ایک کیمرہ لگا دیا اور جیسے ایک شخص میری بہن کے کمرے میں داخل ہوا، عمر میری بہن کے کمرے میں چلے گئے اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب نقاب اتارا تو حیران رہ گئے۔ وہ تو ہماری گلی کا فقیر تھا۔ بہن کے کمرے کی کھڑکی پچھلی طرف کھلتی تھی، وہاں ایک گلی تھی، وہ فقیر وہیں سے اندر آتا تھا۔ میری بہن کو نشے کی دوا سنگھا کر ان کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا۔ عمر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ عمر کے ساتھ جا کر میں اپنی بہن کے ڈی این اے بھی کروا رہی تھی۔ پھر یہ سوچا کہ ہر انسان